آج فلسطین کی شام الگ ہے۔ فلسطین میں فجر کے وقت لوگ باتیں کر رہے ہیں، جیسے ہی صبح کا وقت آیا بعد فجر یا قبل از فجر لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، بعد فجر نکل رہے ہیں۔ آج بیت المقدس کا حال الگ ہے، ان کا سما الگ ہے۔ لوگوں میں ایک اندرونی کیفیت چھائی ہوئی ہے، جیسے لگتا ہے کہ دلوں سے غم ختم ہو گیا ہے، دلوں سے لوگوں کے رنج و الم ختم ہو گیا۔ آج خزاں کے بادل چھٹ گئے ہیں، ہر طرف بہترین سما بنا ہے۔ لوگ بعد نماز فلسطین بیت المقدس اور آس پاس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، جو جس سے ملتا ہے وہ کہتا ہے آج میرا باپ کئی برسوں کا بیمار تھا مگر آج رات اچانک شفا پا گیا۔ دوسرا بات کر رہا ہے میں نے اپنے شہزادے کی دوا کرتے کرتے یمن کی حکیموں کے پاس سفر کرتے کرتے تھک گیا تھا، کہیں اس کا علاج نہ ہوا، آج اچانک میرا بیٹا صبح صحیح سالم تندرست ہو گیا، وہاں سے کوئی آتا دکھائی دیتا ہے۔ کئی برسوں سے میرے جانور زندہ نہ رہتے تھے، مرض تھا، آج رات کو اچانک جانوروں سے مرض ختم ہو گیا۔ پھر کوئی آواز لگاتا ہے میری بکریاں کمزور تھی، آج شب اچانک ان کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ لوگ بیت المقدس کا مسجد اقصی کا ماحول دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، آج آسمان الگ نظارہ پیش کر رہا ہے، فضا میں وہ رنگت ہے سبحان اللہ جو مشام کو معطر کر رہی ہے۔ آخر اچانک ماحول کیسے بدلا ہے؟ تو مسجد اقصی کی گنبد پر خدا کا نقیب آواز دے رہا تھا اے لوگو خوش ہو جاؤ، آج وہ محبوب داور آ گئے۔ میں مسجد اقصی کا گنبد نظر آ رہا ہے مگر تو دیکھ اور پوچھ مسجد اقصی کو، آج وہ بھی خوش ہیں کہ آج وہ جلوہ بار ہو رہا ہے جو کبھی اسی زمین پہ جلوہ بار ہوگا۔ انہی کی آمد کے صدقے آدم سے لے کر عیسیٰ اسی مسجد اقصی میں جمع ہوں گے، اور وہ شہزادہ جو آج جناب آمینہ کے یہاں جلوہ بار ہوا ہے اللہ کے دیدار کے لیے جب عرش کی منزلیں طے کرے گا ان کا قدم اسی جگہ پہ پڑے گا۔ اس زمین کو، مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو دیگر انبیاء کے بعد وہ آخری پیغمبر بھی شرف بخشنے والا ہے۔ تو صدیاں بیتی، زمانے بیتتے گئے، سال پہ سال بیتے، اور مسجد اقصی کو انتظار ہے کب وہ آئے جن کی ولادت میں خوشی ہوئی تھی۔ آج وہ مسجد اقصی نماز معراج پڑھائیں گے، آج بھی مسجد اقصی کا حال الگ